میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا۔ ہڈی گر مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی چیزیں گواہ ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، دل مغموم کا سب حال آقا تم
سائل یا رسول اللہ شاہ عمر ہمیں تسکین کا سائل یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں درے یار پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم 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 سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی معتکفین نگاہ نیچی کیے توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔
آج 1433 سن ہجری کے رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، شب اصحاب بدر ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں ناظرین بھی مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وقار عطاری ہے، میں ضیاء کوٹ سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا باپا جانی سے یہ سوال ہے کہ اکثر ہم سحری یا افطاری کا وقت روتے ہیں، تو جو آنسو ہیں ہمارے، اگر آنسو کا قطرہ ہمارے منہ میں چلا جائے تو اس سے روزے کا کیا ہوگا؟ روزہ ہمارا ٹوٹے گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ بہت پیارا سوال ہے یہ۔ تو بحر شریعت جلد اول صفحہ نمبر 988 مسئلہ نمبر 16، آنسو منہ میں چلا گیا اور نکل گیا، اگر قطرہ 2 قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا، پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں محمد یوسف عطاری بات کر رہا ہوں۔ پہلے میں بد مذہب تھا، تو اب میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں۔ پاپا جان کو دیکھ کے دعوت اسلامی میں آیا ہوں۔ میں نے 1-2 دفعہ ان کا دیدار بھی کیا فیضان مدینہ میں آ کے۔ مدنی چینل دیکھ کے میں نے ان لوگوں کو چھوڑا۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جو اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ سعادت مندوں میں بالآخر آ ہی جاتا ہے، اور اگر کوئی سعادت مندوں میں گر گیا اور تھا شقی تو پھر وہ اشقیاء میں چلا بھی جاتا ہے۔ تو اللہ ہم کو سعادت مند رکھے اور سعادت مندوں میں اٹھائے۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو۔ اب یہ کہ پکے آ جائیں، مدنی قافلوں کو مسافر بھی بنے، اور خوب اس دعوت اسلامی کی جس کو آپ پسند کرتے ہیں دھومیں مچائیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوش نصیب عاشقان رسول نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ سحری کی سعادت حاصل کی۔ آئیے اس کے پرکیف مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، سحری کی سنت ادا کروں گا، کل کا فرض روزہ رکھوں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا۔ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ کوئی حج کا سبب اب تو بنا دے اللہ، کوئی حج
ایسا مدینے کا کر دینا ہی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ میرا سارا وجود افسوس لتڑا ہے گناہوں سے۔ یا رسول جواب میں کرم اے شافع محشر کھلے مالک دفتر کرم اے شافع محشر نماز ظہر ادا کرنے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اچھی نیتیں فرمانے کے بعد مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس مدنی مذاکرے سے علم کے کچھ سنہری موتی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے مل کے مزید اچھی نیتیں کرتے ہیں۔
اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا۔ کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 17واں روزہ ہے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد معتکفین اور عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زہیب رضا عطاری ہے، میں فاروق نگر لاڑکانہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اندرون سندھ میں لوگ مزارات پر قبر کو چومتے ہیں اور قرآن کو جھولا جھلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے۔ مزار کو چوبنا، قبر کو، یہ کچھ علماء نے اجازت دی ہے، کچھ نے منع کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چومیں، کیونکہ آداب یہ ہیں مزار ولی کے مزار کے آداب کہ اس کی قبر سے 4 ہاتھ یعنی کم و بیش 2 گز دور رہنے میں تعظیم ہے، تو جب اتنا دور کھڑا رہنا ہے اس کو احترام کرتے ہوئے تو اب چومنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر کوئی قبر کو چومتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور بعض لوگ بیچارے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر کو چومتا ہے تو یہ سجدہ کر رہا ہے، تو قبر کو چومنے میں سجدہ نہیں ہے، تو بچے کو بھی تو چومتے ہی ہے نا، قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں، تو سجدے کا معنی ہونٹ لگانا تو ہے ہی نہیں۔ آپ یعنی دیانت داری سے آپ خود غور فرمائیں کہ آپ جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہونٹ زمین پہ لگاتے ہیں؟ انڈرسٹوڈ کوئی بھی نہیں لگاتا، تو اب قبر کو کسی نے ہونٹ لگائے تو اس کو سجدہ کس نے کہہ دیا؟ سجدے کی تعریف میں ہی نہیں ہے یہ، تو یہ بس وہ شاید بعضوں کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اس طرح پھر اس کو سجدہ قرار دے کر خواہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، تو یہ شریعت پر پھر تہمت رکھتے ہیں کہ یہ یوں ہے تو بدعت ہے تو حرام ہے تو شرک ہے تو فلاں ہے، تو یہ توبہ استغفر اللہ۔ مسلمان کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے، چومنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، ہم نہیں چومتے، کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ چومیں، احوط منع ہے، یہ لکھا ہے۔ لیکن باپا اگر کوئی واقعی سجدہ کر دے تو؟ بس سجدہ کرے، جب بھی اگر کوئی معاذ اللہ مزار کو سجدہ کرتا ہے یہ بہت غلط کر رہا ہے، اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک مسلمان کے بارے میں وہی بات ہے کہ جو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے قول میں یا فعل میں 99 پہلو کفر کے جاتے ہوں اور ایک پہلو اسلام کی طرف جاتا ہو تو وہی اختیار کیا جائے گا۔ تو اب یہ کہ ایک مسلمان، ظاہر مسلمان نظر آ رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے قبر کو، اب یہاں ایک پہلو کفر کی طرف جا رہا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کر رہا ہوگا، ایک پہلو جا رہا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم ہی کر رہا ہوگا جو کفر نہیں ہے بلکہ حرام ہے،
تو یہاں جب تک اس کی نیت ہمیں پتہ نہیں، ہم نے حرام کہنا، اس کو مشرک کہنے والا خود بہت بڑا مجرم ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ مطلقاً شرک نہیں ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ضرور ہے تعظیم کی نیت سے جو کرتے ہیں۔ تو ہم یہی پہلو نکالیں گے کہ یہ عوام ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں اور یہ بس وہ بزرگوں کو تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو پوچھو گے کہ کیا یہ اس کو تم اللہ سمجھتے ہو، تو وہ جاہل سے جاہل ہو، نہیں اللہ نہیں سمجھتے، یہ تو ولی ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس طرح بات کریں گے۔ تو اب ایک دم سے کسی کو کھینچ کھانچ کے کفر کے گھڑے میں ڈال دینا، وہ کہیں آپ کو کفر میں نہ جھونک دے اس طرح کہنے سے۔ تو مسلمان کے بارے میں بہت 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 سوچ سمجھ کر کوئی بات کرنی ہے۔ تو البتہ قبر کو چومنا نہیں چاہیے، نعوذ باللہ میں فیور نہیں کر رہا، نہ کبھی آج تک میں نے کبھی مزار کو چوما مجھے یاد ہے، نہ کبھی سجدہ، تو سوال ہی نہیں، تصور بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں مزاروں پہ، یہ ہند میں نے دیکھا تھا کہ دہلی شریف میں ہم نے کہیں مزار پہ حاضری دی، شاید خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کہیں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے، تو وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، بس مجاور ٹائپ کے تھے بھی، میرا خیال ہے داڑھی منڈے، وہ سب کو بول رہے تھے کہ قدم بوسی کرو، قدم بوسی کرو، یعنی قدموں کی طرف کی زمین چومو۔ خیر میں نے تو نہیں چومی، نہ ان سے بحث کرنے کا کوئی موقع تھا، لیکن یہ کہ اگر کسی نے زمین چومی تو یہ پھر بھی کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ تو یوں بیچارے وہ بس کھڑے ہوتے ہیں کہ چومو زمین، قدم بوسی کرو، تو لوگ کرتے ہیں قدم بوسی، ان کو یوں کیسا کرا ہوا ہوگا، کرتے ہوں گے ایسا۔ تو اب یہ کہ چاروں طرف جہالت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، اور پیٹ کے درد کے مریض جو ہے نا، پھر اس میں مسلمانوں کو خواہ مطلب شرک بولتے ہیں، تو مشرک بولتے ہیں، تو کافر بولتے ہیں، تو نعوذ باللہ اس طرح کی کفر کی مشینوں کو جہاں سے لیے وہاں گندے نالے میں پھینک کے آ جاؤ، اور مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن قائم کرو۔ قرآن پاک جھولے میں رکھتے ہیں، یہ دادو میں، لاڑکانے میں، مجھے تو بڑا پسند ہے۔ میں نے یہ انداز ان کا دیکھا ہے کہ بہت احترام کے ساتھ، جھولا بھی صاف ستھرا خوبصورت، اس میں خوبصورت غلاف وغیرہ، تو یہ قرآن کریم کو اس میں احترام سے رکھتے ہیں، جھلاتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے، خالی وہ رکھتے ہیں جھولے میں۔ تو مجھے ان کا یہ احترام پسند آیا کہ اس میں شریعت نے منع تو نہیں کیا نا، یہ اللہ کی پاک کتاب ہے، پاک کلام ہے، اس کا جتنا بھی احترام کریں گے وہ کم اور کم ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، جب سے تو نے سنا دیا یا رب آسرا ہم گناہ مزہ ہو